جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جب ان کو جہنم کے اندر گرائیں گے تو وہ اس بات کی تمنا اور خواہش کریں گے کسی طریقے ان کو جہنم سے نکال دیا جائے، کسی طریقے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، کسی طرح ان کو پانی کے چند گھونٹ دے دیے جائیں، لیکن ان کی اس سزا کے اندر اور ان کی دعا کے اندر ذرہ بھر بھی کسی آگے بڑھنے کے چانسز نظر نہیں آئیں گے۔ ان کی جو دعا ہوگی وہ تو قبول ہی نہ کی جائے گی، اور ان کا جو عذاب ہوگا اس میں کسی بھی طرح کی کمی نہ کی جائے گی۔ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے، اس سے جو بھی مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے، لیکن میرا بھائی اس کے ساتھ ساتھ جب بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں بے اختیار یاد دہانی کروانا پڑتی ہے کہ جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں وہ مالکی یوم الدین بھی ہے۔ اگر وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی رحمتیں لازوال، بے مثال، با کمال ہیں، اس طرح سے اس کا عدل بھی با کمال ہے۔ جو عدل ہے اللہ رب العالمین کا انصاف ہے وہ بھی بے لاگ انصاف ہے، اس کے اندر بھی کسی طرح کا اللہ رب العالمین نے نا انصافی کا شائبہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر حقوق کی پامالی کرتا ہے، حقوق اللہ ادا نہیں کرتا، حقوق العباد میں تقصیر کرتا ہے، تو ایسا شخص لاکھ کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن جب صفت عدل کی بات ہوگی کہ اللہ کل قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ نہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ کسی پر ظلم ہونے دیتا ہے، تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نیک کو اس کی جزا اچھے انداز میں دے گا، اور جس نے بدی کا ارتکاب کیا ہوگا اللہ رب العالمین اس کی جزا بھی اس کو اس کے عمل کے مطابق دے گا۔ اب یہ لوگ تڑپیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، اللہ ہمیں اس چیخنے سے محفوظ فرمائے۔ یہ چیخوں پکار کر کے کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے۔ اگر ہم تیری نافرمانی کریں اور اگر ہم نیک کام نہ کریں تو پھر اے اللہ تو جو مرضی سزا دے لینا، جیسا کہ ہم نے اس کے بارے میں کل تفصیل سے پڑھا۔ اس کا جواب اللہ رب العالمین دیتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ۔ پہلی بات، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں کوئی بھی سمجھ نہ آنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا بندہ نصیحت حاصل کر لیتا؟ یہ عمر کتنی ہے؟ احادیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس بندے کی کوئی مجبوری نہیں سنی جائے گی، کوئی اس کا عذر نہیں سنا جائے گا جس کو اللہ نے 60 سال کی عمر دی ہو اور پھر وہ حالت کفر میں مرا ہوا ہو۔ اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے۔ یہ سب سے بڑی عمر ہے جس کا حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، صحیح حدیث کے اندر 60 سال کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی 55 سال کی عمر میں، 40 سال میں، 30 سال میں مرا اور حالت کفر میں مرا تو اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہر کافر سے، ہر مسلمان سے، ہر انسان سے اس کی عمر کے متعلق اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور پوچھیں گے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بات فرمائی ہے اسی پر اگر آپ غور کریں تو آپ کے لیے معاملہ واضح ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو ہمارے بچے، ہمارے جوان اور ہمارے کاروبار کرنے والے حضرات، شادی شدہ ہیں، کنوارے ہیں، وہ جس بھی عمر کے حصے میں ہیں وہ بات کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، سب کچھ ان کو عقل، شعور، فہم سب کچھ ہے۔ اگر دین پر نہیں عمل کرتے تو بہانہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کپڑے خراب ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بس دعا کرو مجھے توفیق مل جائے۔ یہ خود ساختہ بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے سورہ روم کے اندر پڑھا تھا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کمانے کے لیے،
دنیا کے لیے ان کے پاس بڑا وقت موجود ہے، لیکن آخرت کے لیے کسی کو کوئی فکر نہیں، ساری غفلت میں ڈوبے ہوئے۔ اور یہاں پر اسی طرح کے لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے پاس موقع ہے، عقل ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، تو ایسے لوگ جہنم کے اندر گرائے جائیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی آدم کے بیٹے کو پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنے دیں گے جب تک اس سے 5 باتوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے پہلا سوال ہی یہ ہوگا، ان عمرہ فیما افناہ، آپ کو ہم نے عمر دی تھی، آپ وہ کہاں پر گزار کے آئے ہیں، کن کاموں میں بسر کی ہے؟ آپ کو جوانی عطا کی تھی، جوانی کن حرکتوں میں گزار کر آئے ہیں؟ آپ کو مال دیا تھا، آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ آپ کو اولاد دی تھی، آپ نے اس کی تربیت کیسے کی؟ اور 5واں سوال، آپ کو علم دیا تھا، اس پر عمل کتنا کیا ہے؟ میرا بھائی، ان میں سے 5 سوالوں میں سے اللہ کی قسم اگر ہم غور کریں تو کسی کے اندر اتنی تاب نہیں کہ وہ ان کا جواب دے سکے، کسی ایک بھی سوال کا جواب دے سکے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی تو ہی جنت کے اندر جائیں گے، وگرنہ معاملات بڑے مشکل اور گمبھیر معاملات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، لوگوں تمہیں اللہ ڈراتا ہے، یا عبادی فتقون، میرے بندوں مجھ سے ڈر جاؤ، وایای فتقون، اللہ رب العالمین کے ناراضگی سے ڈر جائیے۔ یہ نہ ہو کہ رب ناراض ہو جائے اور انسان پھر اپنے ہاتھ ملتا رہ جائے کہ ہائے کاش میں ایسا کر لیتا، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے کاش کہ ہمیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ اولم نعمرکم، انسان کے پاس علم بھی ہے، عمر بھی ہے، وقت بھی ہے، شب و روز اس کے گزرتے ہیں، موبائل پر گھنٹوں گزار دیتا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت سمجھنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ اٹھ کر قرآن پڑھ لے۔ ساری ساری رات جاگتا رہتا ہے، لیکن فجر کے وقت اس کو نیند آ جاتی ہے، ظہر کے وقت اس کو کاروبار یاد آ جاتے ہیں، عصر کے وقت اس کو گاہکی کی فکر پڑ جاتی ہے، مغرب کے وقت یہ نازک مزاج تھک اتنا جاتا ہے کہ گھر جانے کی فکر ہے، اور عشاء کے وقت بستر پر ڈھیر ہو جاتا ہے، فلمیں بھی دیکھے، گانے بھی سنے، سارے کام کرے، اور ایک دین کو نہ لے اور یہ کہے کہ دین بڑا مشکل ہے، دین کے اندر جو ہے وہ مشکلات بڑی ہیں، اللہ معاف کرنے ہی والا ہے، تو میرا بھائی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اولم نعمرکم فیہ من تذکر، یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے کہ جسے اللہ نے سمجھ عطا کی، جسے نصیحت عطا کر دی، جسے اللہ رب العالمین نے عقل، شعور، فہم دے دیا، اس کے بعد بھی وہ دین کی طرف نہ آئے تو ایسے شخص کا کوئی بہانہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہم بول کر، بہانے بنا کر اپنے دل کو تسلی تو دے لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، وہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ ہم جس نظر سے کسی کو دیکھتے ہیں اسے پتہ ہوتا ہے یہ کیسے دیکھ رہا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ ہم سوچتے بعد میں ہیں، رب کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا سوچنا ہے۔ ہم اس اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، دنیا کے سب سے بڑے عقل مند یہاں پر آ کر لاشعور ہو جاتے ہیں، بے وقوف بن جاتے ہیں۔ عمر کا لمبا حصہ گزارا اور توفیق تک نہ ہوئی کہ میں سجدہ کروں، وگرنہ قبرستان میرا بھائی ایسے کئی لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے کل نماز شروع کرنی تھی، جنہوں نے توبہ کرنی تھی، جنہوں نے بوڑھے ہو کر داڑیاں رکھنی تھی، جنہوں نے اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے عمر کتنی دی ہے، کسے پتہ ہے کہ اس نے بوڑھا ہونا ہے؟ جوان موتیں ہمارے سامنے کتنی ہوتی ہیں، کتنے جنازے ہم چھوڑ کر کے آتے ہیں قبرستان کے اندر، لیکن پھر بھی ہم اگر عقل حاصل نہ کریں تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے تم غور کرو تو ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ عقل حاصل کرنے والا، نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لیتا ہے۔ یہ تو ہوئی ایک چیز، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ ڈرانے والے سے مراد یہاں پر محمد الرسول اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ڈرایا، تمہیں تمہارے انجام سے آگاہ کیا، لیکن پھر تم نہ سمجھے،
اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ممبر و محراب پر بیٹھنے والے علماء نے تمہیں نیکی کی طرف بھی بتلایا اور گناہ کی رہنمائی بھی کر دی کہ یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے، جنت کی طرف کا راستہ بھی واضح کر دیا اور جہنم کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ تمہارے پاس ڈرانے والا الگ سے آیا تھا، عمر بھی دی، ڈرانے والا، پڑھانے والا، انجام سے آگاہ کرنے والا بھی دیا، اس کے بعد بھی نہ مانے۔ اور یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے، النذیر سے مراد، اہل علم نے کہا ہے کہ النذیر سے مراد کم سے کم چیز لو۔ ایک تو ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ہے انسان کے پاس اس کے علماء جو اس کو دین سکھاتے ہیں، مولوی صاحب جو اس کو دین پڑھاتے ہیں، وہ النذیر کے اندر شامل ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ النذیر کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو سفید بال دکھائے، بڑھاپا دکھایا ہے۔ یا تو میرے اپنے چہرے کے اوپر سفید بال آ جائیں یا میں کسی کے سفید بال دیکھ لوں، دونوں صورتوں میں یہ بڑھاپا ڈرانے والا ہے کہ بھائی اپنی فکر کر، یہ جو بڑھاپا ہوتا ہے یہ موت کی نشانی ہوتی ہے، بندہ موت کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، یہ ڈرانے والا بڑھاپا بھی تمہارے پاس آیا، لیکن پھر بھی تم نہ ڈرے، تم نے اپنے انجام کی فکر نہ کی۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اب عذاب کا مزہ چکھو، تم ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں جن کندھوں کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ کندھے ان کے ساتھ کندھا لگانے کو تیار ہی نہیں، اللہ نے نصیب میں ہی نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ میرا بھائی آگے کے معاملات بڑے ہی سخت ہیں، بڑے ہی سخت ہیں جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اس لیے بجائے یہ کہ ہم دوسروں پر نکتہ چینی کریں، دوسروں کے بارے میں اپنی زبان درازی کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عمر کے اوپر غور کریں کہ اگر آج میری 20 25 30 سال عمر ہو گئی ہے، اللہ نے عمر دی ہے 40 50 سال عمر ہو گئی ہے، چلو مجھے اپنا محاسبہ ہی کرنا ہے۔ میں یہی سوچ لوں کہ جتنی میری عمر ہے اتنی آیتیں مجھے قرآن کی زبانی آتی ہیں ترجمے کے ساتھ، یا اتنی حدیثیں مجھے اللہ کے رسول کی یاد ہے، اگر یاد ہے تو میں ان پہ عمل بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ ان چیزوں کے اوپر غور کریں، اللہ رب العالمین آسانیاں فرمانے والا ہے۔